شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ سورہ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم سے لیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے، اور آج کا موضوع ہے سائیکالوجی آف چائلڈ یا بچوں کی نفسیات۔ اب آپ اگر کہیں پر بھی دیکھیں آج کل بچوں کی نفسیات پہ لوگ بات کرتے ہیں، اور اصل میں اگر دیکھیں انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں کی نفسیات ہے کیا چیز۔ تو اس کے لیے سب سے اہم جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی نفسیات کیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اکثر ٹیچرز کے ساتھ مائیں یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ مس میرا بچہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، مس میرا بچہ کھیلتا ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے، اور میری بھابھی کی بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ذہین ہے، اتنا تمیز والی ہے، اور میری جو بیٹی ہے وہ بالکل اس کی الٹ ہے، اس کے اندر تو کوئی اچھی عادت ہی نہیں ہے۔ اب یہ تمام سوال مائیں اکثر و بیشتر ٹیچر سے کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ ایک ماہر نفسیات ہے، اور یہ بات کسی حد تک بھی صحیح ہے، کیونکہ ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی سائیکالوجی سے آگاہ ہو۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو بچے کی سائیکالوجی پتہ ہو۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوگی تبھی آپ روحانی ماں کے درجے پہ فائز ہو سکتی ہیں۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ کیجئے، کہ بچے کا مشاہدہ کرنا۔ اب مشاہدہ کس طرح کیا جائے گا؟ آپ کا بچہ کیا شوق سے کھاتا ہے، کیا کھیلتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، آپ ان کو جو ماؤں کو جواب دیں گے آپ اس طرح دیں گے۔ میں اس کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کو ایک قصے سے سمجھاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا، اس کا دوست ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کے گھر جاتا ہے۔ اب جو دوست کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بچے کو، مطلب ظاہر ہے اس وقت شام کا ٹائم ہوتا ہے چائے وغیرہ کا، تو وہ بچے کو بھی وہاں بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں۔ اب بچہ نہایت تمیز سے کہتے ہیں آنٹی مجھے ایک صاف کپڑا مل جائے گا؟ تو جو بچے کی والدہ ہوتی ہیں وہ لا دیتے ہیں۔ اب سب گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ بڑا تمیز سے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جیسے اسے کپڑا دیا جاتا ہے وہ چمچ اٹھاتے اور اسے صاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب جو بچے کی والدہ تھی انہیں خاصا غصہ تو آتا ہے، وہ تھوڑا بیچاری اپنے غصے کو ضبط کر کے پوچھتی بیٹا آپ گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہو؟ تو بچہ نہایت معصومیت سے جواب دیتا ہے نہیں آنٹی، گھر میں مجھے ہمیشہ صاف چمچ ملتے ہیں۔ اب اس قصے میں اصل میں کیا چیز ہے، مشاہدہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ایک عام سا آدمی ہوگا تو ہنسنا شروع کر دے گا کہ یہ تو ایک لطیفہ ہے، مگر آپ ٹیچر ہیں، آپ نے اس کے اندر مشاہدہ کرنے کی اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ صفائی پسند گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے ہاں حفظان صحت کے اصولوں پر کام کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ بچہ ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہے جہاں کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے نہایت تمیز اور تہذیب کا استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ اچھی طرح بات کی جاتی ہے۔ اب یہ ہوئی ایک چھوٹی سی بات کہ کس طرح کر کے آپ کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے، وہ والدہ ہو یا ٹیچر کی حیثیت سے ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی رب العزت نے تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنائے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ اگر اپنا ہی آپ کو دیکھیں، آپ کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں آپ ان سے کتنے مختلف ہیں۔ اسی طرح کلاس میں بھی بچے جو ہوتے ہیں، کلاس ہوتی ہے چلیں اس میں 20 بچے ہوتے ہیں، 25 30 40 جتنے بھی، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بچہ کسی ایک سبجیکٹ میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے، بہت اچھی طرح کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بچہ اسی چیز میں اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب ٹیچر کی حیثیت سے یا ماہر نفسیات کی حیثیت سے آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ایسے طریقے ڈھونڈیں گی یا ایسے طریقے استعمال کریں گے جس سے جو بچہ نہیں دھیان دے رہا وہ بھی دھیان دے، اور اس کو اس چیز سے یا اس سبجیکٹ سے محبت ہو، اور وہ اس کو پڑھنے کی طرف توجہ دے اور پڑھے۔ تو اسی لیے یہی چیزیں ہیں، اور یہ کیسے آئیں گی؟ مشاہدے سے۔ اب آپ بچوں کا مشاہدہ کریں، مشاہدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی میں ٹیچر سے کہوں گی، اور یہی جو ہے مدرس سے یا والدہ جو ہوتی ہیں ان سے کہوں گی کہ آپ کا بچہ جب کچھ کام کرے، چاہے وہ کھیل رہا ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہے، یا کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، کسی بھی معاملے میں، تو اس میں آپ کو کیا ہے، آپ بچے کا
مطالعہ کریں. مطالعہ ایسے کریں کہ اس پہ غور سے دیکھیں، مگر اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کو آبزرو کر رہی ہیں یا آپ نے اس کی اوپر جو ہے نظر رکھی. بغیر اسے بتایا آپ اس پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ بچہ کس طرح کر کے کر رہا ہے. اور جب آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ میرا بچہ اچھا یہ کام کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، یا میری کلاس میں یہ بچہ اس بچے کے ساتھ زیادہ خوش رہتا ہے، تو پھر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کے اندر، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کس چیز کی کمی. پھر جو خوبیاں ہیں انہیں زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ابھاریں گے؟ وہ تو سب سے آسان ہے کہ آپ اس بچے کو تعریف کریں، اس کو اپریسیشن دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ یا سختی نہیں کرتے، پیار محبت سے بھی کام چلتا ہے. اچھا، الغرض یہ کہ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ چاہے والدہ ہیں یا ٹیچر ہیں، آپ ایک بہترین ماہر نفسیات بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے کہنے آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام علیکم.